السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 اگست صبح کا وقت ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور رات کے سیلاب کی کیا صورتحال رہی اور کن کن علاقوں میں مزید پانی گیا۔ سب سے پہلے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ جو انڈیا کے مقام پر، ستلج کے مقام پر جو انڈیا میں پونگ ڈیم ہے، اس میں جو پانی کا لیول ہے وہ پھر زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو محکمہ موسمیات ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 20، 21 اور 22 اس مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ ہوں گی، اور بارش وقفے سے جاری رہی، جو کہ کل رات تک بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ وہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ آج 23 اگست ہے۔ آج اگر وہ پانی کا لیول مزید بڑھتا ہے، اپنی آخری سطح تک آ جاتا ہے، تو انڈیا پھر سے دوبارہ پانی چھوڑے گا، لیکن یہ اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو شام کو دیں گے۔ فی الحال اس وقت جو پانی کا ریلا ہے وہ سلیمانگی سے گزر رہا ہے اور اینڈ میں اس نے ہیڈ اسلام تک جانا ہے۔ آج شام تک یا آج دوپہر تک یہ ہیڈ اسلام تک پہنچ جائے گا۔ پانی کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ اسلام کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے میں جو اس کی کچی بستیاں جتنی تھی، جو نچلے علاقے تھے، جو زمین سے تھوڑا نیچے تھے، وہ سب اس وقت پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ بہاور نگر کے علاقے میں آیا ہے۔ بہت زیادہ جو علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ اس سے پیچھے کی بات کریں تو پاک پتن کے بہت سے گاؤں زیر آب آئے تھے، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ فی الحال آج صبح کی جو اپڈیٹ ہے وہ 1,91,000 جو پانی ہے وہ ہیڈ سلیمانگی سے گزرا ہے۔ اس وقت جو پانی ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، 1,76,000 ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہیڈ اسلام تک کتنا پانی پہنچتا ہے، کیونکہ راستے میں جو پانی بکھر گیا ہے وہ تو اندر سے نکل جائے گا۔ جیسا کہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے 2,78,000 کا اخراج ہوا تھا، لیکن ہیڈ سلیمانگی پر یہ پانی 1,91,000 پہنچا ہے۔ باقی جو پانی ہے وہ راستے میں بکھر گیا ہے۔ جو پانی راستے میں بکھر گیا ہے وہ ابھی بھی وہاں پر ہی کھڑا ہے، اس پانی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ فی الحال وہ پانی خود ہی خشک ہوگا، خود ہی سوکھ جائے گا، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن جو آگے کی صورتحال ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے الارم بجا دیا گیا ہے کہ آپ 6 سے 7 کلومیٹر جو دریا کے دونوں طرف علاقہ ہے اس کو خالی کر دیں۔ بہاولپور کے مقام پر عارضی بند بنائے جا رہے ہیں۔ جو بند پہلے تھے وہ بہت زیادہ کمزور تھے، ان کو بھی وقتی طور پر ٹھیک کیا جا رہا ہے، لیکن اتنی جلدی مٹی اگر اس کے اوپر لگا بھی دیں گے، لیکن وہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے، پانی کا ریلا اتنا زیادہ ہے کہ وہ مٹی پھر سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ 1988 کے بعد اب تک تمام جتنے بند تھے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بند بہت زیادہ کمزور ہیں، اور یہی جو مسئلہ ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے لے کر ہیڈ سلیمانگی تک پیش آیا۔ بند کمزور تھے، بند پرانے تھے، خستہ حالت تھے، وہ پانی کا بہاؤ برداشت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے بند ٹوٹنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ لیکن اب جو آگے ہے صورتحال، انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے۔ جب یہ پانی ہیڈ اسلام پر پہنچے گا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کتنا پانی وہاں پر پہنچتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ یا 1,10,000 کیوسک پانی ہیڈ اسلام پر پہنچے گا، باقی جو پانی ہے وہ راستے میں بکھر جائے گا۔ اب ہیڈ اسلام سے جو حاصل پور میں واقع ہے اس سے آگے دیکھنا ہے کہ پانی کا اخراج کتنا ہوتا ہے اور بہاولپور تک کتنا پانی پہنچتا ہے۔ ان میں کچی بستیاں بہت زیادہ ہیں، کچے گھر بہت زیادہ ہیں، گاؤں بہت زیادہ ہیں، تقریباً بہت زیادہ تعداد ہے، 70 سے 80 گاؤں ہیں جن کی بتایا گیا ہے جن کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گھر علاقے خالی نہیں کیے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہیڈ سلیمانگی سے لے کر ہیڈ اسلام تک تقریباً کافی زیادہ جانور بھی ایکسپائر ہوئے ہیں، لوگوں کا سامان، فصلیں، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ان کو یہ پیش آ رہا ہے کہ جو بیڑے والے ہیں، جو کشتی والے ہیں، وہ بھاری پیسے مانگ رہے ہیں اس سامان کو، اپنے جانوروں کو اور
جو بھی انہوں نے اپنے سال کے لیے چاول یا کنک جو بھی رکھا ہوا تھا اس کو لے جانے کے لیے بھاری رقم وصول کی جا رہی ہے۔ باقی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن ریسکیو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ریسکیو کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ علاقہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ ریسکیو کا کام تو ان کو ریسکیو کرنا ہے، لیکن ٹیمیں کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں تک پانی آ جائے گا، تو لوگوں نے اپنے گھر بار نہیں چھوڑے، جس کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب جو تازہ اپڈیٹ ہے آج کی، وہ تو ہم آپ کو 12 بجے کی رپورٹ میں دیں گے، لیکن اس وقت ہیڈ اسلام کی طرف پانی رواں دواں ہے۔ راستے میں جتنے بند تھے، جو خستہ حالت تھے، ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پانی کی طرف سے، لیکن باقی جو علاقے، یہ علاقہ جتنا ہے یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، جس کی وجہ سے پانی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پانی جس طرف بھی جاتا ہے، تیزی سے آگے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر فلیٹ ایریا ہے، سیدھا علاقہ ہے، نقصانات اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں، پانی دور دور تک اس لیے پہنچ رہا ہے، جہاں تک لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا پانی وہاں تک چلا گیا ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پر انتظامیہ کی طرف سے کل 21 تاریخ کو ہائی الرٹ کیا گیا تھا پاک پتن، بہاول نگر اور بہاولپور کو۔ یہ جو میں شہروں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شہری آبادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پانی شہروں کی طرف نہیں آئے گا، پانی دیہاتی علاقوں کی طرف ہی رہے گا، کیونکہ انتظامیہ کبھی بھی پانی کو شہر کی طرف آنے نہیں دے گی۔ جب اس طرح کا کوئی خطرہ پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی گاؤں کی طرف سے بند توڑا جائے گا۔ فی الحال جو ہیڈ سلیمان کی ہے، اس کے چاروں طرف پانی پھیل چکا ہے، پانی دور دور تک جا چکا ہے، لوگوں کے مکان اندر ڈوب چکے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ سامنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ علاقہ خالی کر دیں، لیکن اب یہ کس طرح مشکل میں ہیں۔ اب بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، جن کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ریسکیو کی ٹیمیں اتنی جلدی ہر بندے کے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ آنے والی جو اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دوپہر کو دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ بنا رہے، ہر طرح کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔